اب میں گزارش کرتا ہوں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ، آپ کا تعلق لندن یونیورسٹی سے ہے، آپ فارسی زبان و ادب کی استاد ہیں، آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گی اقبال اکیڈمی کو۔ اقبال کے 86ویں یوم وصال کے موقع پر اس شاندار تقریب کا انعقاد آپ نے کیا۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو، اپنے اکابر کو ان سے منسوب دنوں پر یاد کرتی ہیں، ان کا ذکر کرتی ہیں۔ آپ نے اس مثبت روایت کو برقرار رکھا ہے، یہ بہت قابل تحسین ہے۔ آج کے سیمینار کا جو موضوع ہے قومی تعمیر نو اور فکر اقبال، بہت اہم موضوع ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک اس موضوع کو ہمیں تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تینوں حصوں کو ہمیں جداگانہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں یہ جاننے سے پہلے کہ قومی تعمیر نو پر اقبال نے کیا کہا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اقبال کے نزدیک قوم ہے کیا۔ اقبال کے نزدیک کسی ایک نظریے پر عمل کرنے والے، کسی ایک نظریے کو ماننے والے لوگ، وہ اس دنیا کی کسی بھی قوم، کسی بھی کونے میں بستے ہوں، کسی بھی ملک میں بستے ہوں، وہ ایک قوم ہے۔ اقبال نے اپنے نظریہ قومیت پر بہت سے اشعار کہے ہیں۔ میں ایک فارسی ربائی آپ کے سامنے رکھوں گی جو ان کے نظریہ قومیت ہو، نظریہ قوم ہو یا نظریہ ملت ہو، بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، میرے دل کے بہت نزدیک ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ نہ افغانیم و نئی ترک و تتاری، چمن زادیم و از یک شاخساری، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاری۔ یعنی ہم لوگ نہ افغانی ہیں، نہ ترک ہیں، نہ ہی تاتاری ہیں۔ ہم نے تو ایک باغ سے جنم لیا ہے، ہم تو ایک شاخ سے پھوٹنے والی کونپلیں ہیں۔ ہم پر رنگ نسل کی تمیز کرنا حرام ہے، کیونکہ ہم نے ایک ہی بہار کے دامن میں پرورش پائی۔ اب اس ربائی کو آپ دو پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اس کا اسلامک پرسپیکٹیو ہے، یعنی مسلمان اس دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں وہ خود کو ہندی، بنگالی، عرب تصور نہ کریں، وہ ایک قوم ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے باغ سے جنم لیا ہے، کیونکہ وہ توحید کی شاخ سے پھوٹے ہیں۔ سننے میں ہمیں یہ بات بہت آئیڈیل آج لگتی ہے، بہت ان اچیویبل لگتی ہے، بہت ناممکن لگتی ہے، لیکن آپ لمحہ بھر کو سوچیے کہ اگر ابھی اسی لمحہ موجود میں دنیا بھر کے مسلمان قومیت کے اس تصور پر واقعاً قائم ہو جائیں تو کیا پھر غزہ جیسا انسانی المیہ جنم لے گا؟ اگر صرف فلسطینیوں اور عربوں ہی کو قومیت کا یہ جغرافیائی تصور ایک دوسرے سے جدا نہ کرے تو کیا غزہ کے مسلمانوں کو یہ وحشت، اس کا اکیلے مقابلہ کرنا پڑتا؟ شاید نہیں۔ دوسرا پرسپیکٹیو اس ربائی کا ہیومنسٹک ہے، یعنی اگر دنیا بھر کے انسان رنگ، نسل، مذہب، جغرافیہ سے بالاتر ہو کر خود کو ایک ہی قوم تصور کرے، اگر وہ باغ جس کا اقبال نے ذکر کیا ہے باغ انسانیت ہو، اور ہم سب اس باغ انسانیت میں شاخ انسانیت سے پھوٹے ہوئے گلاب ہوں، اور ہم عمل پیرا ہو جائیں بحیثیت انسان اس قومیت کے بزرگ اور بالاتر تصور پر، تو شاید اس باغ انسانیت پر کبھی جنگ کی خزاں آئے گی ہی نہیں۔ فارسی کے ایک اور بڑے شاعر تھے سعدی شیرازی، 13ویں صدی عیسوی کے شاعر تھے، مولانا جلال الدین رومی کے ہم عصر تھے۔ اقبال کی فکر پر بھی ان کے بہت اثرات ہیں۔ انہوں نے اسی موضوع پر ایک بہت شاہکار قطعہ لکھا، اور یہ قطعہ اقوام متحدہ کی جو مرکزی عمارت ہے اس کی ایک دیوار پر کندہ بھی کیا گیا۔ سعدی شیرازی نے لکھا ہے بنی آدم آزای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامطمئنند آدمی. کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک جسم کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں. جب زمانے سے کسی ایک عضو کو، اس جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، رنج اور اذیت پہنچتی ہے، تو باقی اعضاء جو ہیں وہ سکھ چین سے نہیں رہ سکتے. اگر تمہیں کسی اور کی تکلیف سے دکھ نہیں پہنچنا، اگر تمہیں کسی اور کی اذیت سے درد محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس انسانی جسم کے اعضاء میں شامل نہیں، پھر تم پر انسانیت کا نام نہیں رکھنا چاہیے. قومیت کا یہ وہ تصور ہے، یہ بزرگ تر، یہ بالا تر تصور ہے جس کو اقوام متحدہ نے اپنی دیوار پر کندھا تو کروا لیا، لیکن کاش اقوام عالم اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتی. اب آئیے اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف، تعمیر. اقبال کے نزدیک کسی بھی تعمیر نو سے پہلے، کسی نئے نظریے، نئے سوچ، نئے نظام کو اپنانے سے پہلے، اس کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے تخریب لازم ہے. کنسٹرکشن سے پہلے ڈی کنسٹرکشن لازم ہے. لرننگ سے پہلے آپ کو ان لرننگ کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. سننے میں ہمیں شاید یہ تھوڑا سا عجیب لگے. اقبال کا شعر ہے اور بہت اہم اور بہت معنی خیز شعر ہے اس تصور میں کہ ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، ہے اسی میں مشکلات زندگانی کی گشود. گویا اگر آپ کسی نئے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، کسی نئے سوچ کو اپنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے سے موجود وہ نظریات جن کی منفیت آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے، آپ کو اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات کے باہر بہت سارے بیریئرز توڑنے ہوتے ہیں. جب تک آپ گنجائش پیدا نہیں کرتے نئی سوچ کی، تعمیر کی، تب تک نئی تعمیر تو محال ہے. اس تقریب کی، اس ان لرننگ کی، اس ڈی کنسٹرکشن کی ذاتی سطح پر ایک بہت درخشاں مثال ہماری تاریخ میں ہمیں اس عظیم الشان شخصیت سے ملتی ہے جسے خود اقبال اپنا روحانی مرشد کہتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی. وہ رومی جو گزشتہ 3 دہائیوں سے مغرب میں، امریکہ میں بیسٹ سیلنگ پوئٹ ہے. اس رومی کو رومی کس چیز نے بنایا؟ وہ رومی بننے سے پہلے ایک عالم دین تھے، ایک مفتی تھے، اور کچھ حلقہ مریدین کے سجادہ نشین تھے. اور اگر رومی اپنی اسی شناخت پر، اپنی اسی حیثیت پر اکتفا کر لیتے تو آج میں اور آپ رومی کا نام بھی نہ جانتے، کیونکہ علماء دین تو تاریخ میں اور بھی بہت سے تھے، کیونکہ مفتی تو تاریخ میں اور بھی بہت سے تھے، کیونکہ سجادہ نشین تو تاریخ میں اور بھی بہت سے تھے. تو پھر رومی کا امتیاز کہاں سے آیا؟ رومی کا امتیاز آیا اس ڈی کنسٹرکشن سے جس کی اقبال بات کر رہے ہیں. جب شمس تبریزی رومی کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ ان کو ان تمام حیثیتوں سے جدا کرتے ہیں، اس عالم دین ہونے سے، اس مفتی ہونے سے، اس چند افراد کے مرشد ہونے سے. اور تب جا کر رومی اپنے اندر اس ہنر کو کھوجتے ہیں جس کے بعد ہمیں مثنوی معنوی اور دیوانی شمس جیسی وہ شاہکار کتب ملی جو صدیوں سے تمام انسانوں کی رہنمائی کر رہی ہیں. تو وہ ڈی کنسٹرکشن بہت ضروری ہے. اور آخری نقطہ، آخری پہلو اس عنوان کا ہے نو ہونا، نیا پن، نئی سوچ کو لانا. اقبال لکھتے ہیں تراشس تیشه خود جاده خویش، به راه دیگران رفتن عذاب است. گر از دست تو کاری نادر آید، گناهی هم اگر باشد ثواب است. کہ تم اپنے تیشے، اپنے کلہاڑے سے اپنا راستہ خود تراشو. دوسروں کے بتائے راستے، دوسروں کے بنائے راستے پر چلنا تو بڑے عذاب کی بات ہے. اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی نادر، کوئی نایاب کام سرزد ہو جائے، وہ گناہ بھی ہوگا تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا. یعنی آپ کو دوسروں کے وزڈم سے، دوسروں کے ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے یقیناً سیکھنا چاہیے. خود اقبال نے مولانا روم سے بہت کچھ سیکھا، لیکن آپ دوسروں کا تجربہ اپنی زندگی میں کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے حصے کا راستہ خود کھوجنا اور بنانا ہوگا. آپ کسی کی آنکھیں استعار نہیں لے سکتے اس دنیا کو دیکھنے کے لیے. آپ کسی کے کان ادھار نہیں لے سکتے افکار کو سننے اور سمجھنے کے لیے.
میں اقبال کے ایک شعر پر اپنی گفتگو ختم کروں گی. اقبال کہتے ہیں دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز. تم دیکھنا پھر سے سیکھ لو، تم سننا ایک بار پھر سے سیکھ لو. آپ سب کا بہت شکریہ.